Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Shahid Maqbool. Today 26 December 2020 English class 9th old में आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंस को पढ़ेंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक्टिव सेंस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट अहम होता है और पैसिव सेंस वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अहम होता है। When we focus on the subject of a sentence, this is called passive sense, and when we focus on the object of the sentence, it is called passive passive sense. When we focus on the subject of the sentence, this is called active sense, and when we focus on the object of the sentence, this is called passive sense. Here you see that identification is first. اردو فکروں کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ اس کی شناخت وہی ہے بالکل جیسے کہ ایکٹیو سینس کی ہوتی ہے، تو اردو سے انگلش چونکہ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے تو شناخت وہی ہے کہ اردو فکروں کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے۔ اس کا بنانے کا طریقہ یعنی اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ آبجیکٹ پہلے لائیں گے، پھر ول شیل میں سے کسی ایک ہیلپنگ ورب کو سلیکٹ کریں گے، ہیو بین لگائیں گے اور تھرڈ فارم آف دا ورب لگائیں گے۔ اس کے بعد اس کا نیگیٹو بنانا ہو تو آبجیکٹ کے بعد ول شیل، اس کے بعد ناٹ لگائیں گے، ول شیل کے بعد ناٹ لگائیں گے اور ہیو بین اور تھرڈ فارم۔ اکثر اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں ول ہیو کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ول شیل یعنی پہلے ہیلپنگ ورب کے بعد آپ نے ناٹ یوز کرنا ہے۔ تیسری بات، ول شیل کو جو کوشچن میں ہوتا ہے، ول شیل کو آپ آبجیکٹ سے پہلے لکھیں گے، پھر آبجیکٹ لکھیں گے، ہیو بین تھرڈ فارم اور ان دا لاسٹ کوشچن مارک پٹ کریں گے۔ جیسے اس کی ایگزامپلس دیکھیں کہ اسے ترقی دی جا چکی ہوگی، اس میں ترقی دینے والا کوئی نہیں بلکہ جو اسے سے مراد جس شخص کو ترقی دی گئی یہ آبجیکٹ ہے، تو ہی ول ہیو بین پروموٹڈ۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ اسے، تو ہی ول ہیو بین پروموٹڈ، اسے ترقی دی جا چکی ہوگی۔ اس کا ایک اور سمپل سینٹینس دیکھیں، افسر کا تبادلہ ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، کرنے والا کوئی نہیں بلکہ جس کا تبادلہ ہونا ہے جو آبجیکٹ ہے وہ موجود ہے۔ the officer will have been transferred۔ نیکسٹ ہے، درخت کاٹے نہیں جا چکے ہوں گے، trees will not have been cut۔ اور اس کا ایک کوشچن دیکھیں، میچ کہاں کھیلا جا چکا ہوگا، where will the match have been played in the last question mark۔ اور لاسٹ ایگزامپل دیکھیں، کیا ہرن پر گولی چلائی جا چکی ہوگی، will the deer have been shot at۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا پیسو سینس۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ پیج نمبر 135 کھول لیں اور اس میں موجود فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی پیسو سینس جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ہماری سمارٹ سلیبس میں صرف ان کی ایگزامپلز ہیں جن کے ساتھ انگلش اور اردو دونوں دی گئی ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلز ریڈ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ غور سے سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انہی ایگزامپلز کو ہوم ورک میں لکھنا ہے، اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھیں اور پھر جب آپ واپس آئیں گے تو ہمیں چیک کرائیں۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی جو سمپل سینٹینس یعنی افرمیٹیو سینٹینسز ہیں ان کو میں ریڈ کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ اسے ترقی دی جا چکی ہوگی، ہی ول ہیو بین پروموٹڈ۔ پہلوان شکست کھا چکا ہوگا، دا ریسلر ول ہیو بین ڈیفیٹڈ۔ اور یہ بتاتا چلو کہ ہر پیسو سینس میں، پیسو وائس ہو یا پیسو سینس ہو، اس میں فعل کی تیسری فارم یوز ہوتی ہے۔ ہماری ٹیم کو تمغے دیے جا چکے ہوں گے، آور ٹیم ول ہیو بین اوارڈڈ میڈلز۔ تمام انڈے توڑے جا چکے ہوں گے، آل ایگز ول ہیو بین بروکن۔ مجرم کو سزا دی جا چکی ہوگی، دا کلپرٹ ول ہیو بین پنشڈ۔ غلہ اب تک پیسا جا چکا ہوگا، کارن ول ہیو بین گراؤنڈ بائی ناؤ۔ گرائنڈ، گراؤنڈ، گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ قیدیوں کو قید خانے سے نکالا جا چکا ہوگا، دا پریزنر ول ہیو بین ٹیکن آؤٹ آف دا پریزن۔ یہ امپورٹنٹ ایگزامپل تھی۔ مریض کی نبض دیکھی جا چکی ہوگی، دا پیشنٹس پلس، دا پیشنٹ پلس ول ہیو بین فیلٹ۔ لفافے پر پتہ لکھا جا چکا ہوگا، دا ایڈریس ول ہیو بین ریٹن آن دا انویلپ۔ اسے نوکر رکھ لیا گیا ہوگا، ہی ول ہیو بین ایمپلائڈ۔ ہمیں مکان کرائے پر دیا گیا ہوگا، وی شیل ہیو بین گیون دا ہاؤس آن رینٹ۔ کالج کی بنیاد رکھی جا چکی ہوگی، دا فاؤنڈیشن آف دا کالج ول ہیو بین لیڈ۔ افسر کا تبادلہ ہو چکا ہوگا، دا آفیسر ول ہیو بین ٹرانسفرڈ۔
स्टूडेंट्स कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आए जो पेज नंबर 136 पर दिए गए हैं, इनको देखिए। दरख्त काटे नहीं जा चुके होंगे, ट्रीज विल नॉट हैव बीन कट, उसे उसकी उजरत अदा नहीं की गई होगी। ही विल नॉट हैव बीन पेड हिज वेजेस, शहर में अमन बहाल नहीं किया गया होगा। पीस विल नॉट हैव बीन रेस्टोर्ड इन द सिटी, शाही महल को आग नहीं लगाई गई होगी। द रॉयल प्लेस विल नॉट हैव बीन बर्न्ड, सिपाही को फौजी वर्दी नहीं दी गई होगी। द सोल्जर विल नॉट हैव बीन गिवन द मिलिट्री यूनिफॉर्म। कितने, अब कुछ ये थे नेगेटिव कुछ सेंटेंसेस, उनकी एग्जांपल। अब कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, उनको देखते हैं। क्या तुमसे ये सवाल पूछा गया होगा? विल यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या उसको माफ़ किया जा चुका होगा? विल ही हैव बीन फॉरगिवन, क्या मैं पहचाना जा चुका हूँगा? शैल आई हैव बीन आइडेंटिफाइड, लड़कियों को सिलाई की तरबियत कहाँ दी जा चुकी होगी? वेयर विल द गर्ल्स हैव बीन ट्रेंड इन स्विंग, क्या बाज़ आदमियों का राज बताया जा चुका होगा? विल सम men हैव बीन टोल्ड द सीक्रेट, क्या हवाई अड्डे को सजाया जा चुका होगा? विल द एयरपोर्ट हैव बीन डेकोरेटेड, जुलूस को कब रोका जा चुका होगा? व्हेन विल द प्रोसेशन हैव बीन स्टॉप्ड, कातिल जिंदा कैसे पकड़ा जा चुका होगा? हाउ विल द मर्डरर हैव बीन कॉट अलाइव, क्या मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए जा चुके होंगे? विल द हेन्स एग्स हैव बीन कलेक्टेड, क्या खेतों में हल चलाया जा चुका होगा? विल द फील्ड्स हैव बीन प्लोड, क्या मैं भुलाया जा चुका हूँगा? शैल आई हैव बीन फॉरगटन। डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने रीड की हैं। इसके अलावा मैंने आपको इस टेंस से मुतल्लिक जितनी भी अहम असूल थे वो बताई हैं, इनके शनाख्त का तरीका, इसको पहचानने का तरीका और इसका मेथड्स, तीनों मेथड्स नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो तरीका है वो सारा आपके सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये रिवीजन चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इस लेक्चर के बारे में आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।